اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ معروف معصومہ قم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی چھوٹی بہن ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی اور آپ امام رضا علیہ السلام سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن آپ کی تربیت خاندان عصمت و طہارت میں ہوئی اور علم میں ایک عظیم مقام اور مرتبہ آپ رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں میں اور روایات میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے گھر بیت الشرف مدینے آئے۔ امام ان دنوں گھر پہ نہیں تھے۔ جب وہ لوگ امام کی ملاقات سے مایوس ہو گئے تو پھر پیغام بھیجا کہ ہم امام سے کچھ سوالات کے لیے آئے تھے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ گھر سے امام کی بیٹی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے سوالات کو ہم تک بھیج دیجئے، ہم جواب دیں گے۔ جناب معصومہ قم نے ان سوالات کے جواب تحریر کر کے ان لوگوں کو دے دیے۔ جب وہ لوگ مدینے سے نکلنے لگے تو راہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد لوگوں نے اپنے قم آنے کے مقصد کو بیان کیا اور ساتھ ہی وہ نوشتہ امام کی خدمت میں دیا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کے لیے آئے تھے، یہ جواب آپ کی بیٹی نے ہمیں تحریر کر کے دیے ہیں۔ امام نے اپنی بیٹی کی تحریر کو دیکھا اور ایک عظیم جملہ کہا، فرمایا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ ایک امام معصوم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے جناب معصومہ قم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور ان کی علمی بلندی کو بیان کرتے ہیں کہ امام معصوم نے تصدیق کی کہ اگر میں جواب لکھتا تو یہی جواب تحریر کرتا۔ تو آپ کے مقام علمی کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کو بہت اہم بناتی ہے وہ ہے امام شناسی، چاہے وہ اپنے والد کی معرفت ہو اور چاہے امام کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کی ولایت اور امامت ہو۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کی پابند رہیں اور امامت اور ولایت کی پاسدار رہیں۔ اور آپ کا جو سفر کا مقصد تھا مدینے سے قم کی طرف ہجرت، اصل ہجرت قم کی طرف نہیں تھی بلکہ مرو یا خراسان، جہاں امام رضا علیہ السلام مامون عباسی کی وجہ سے مقیم ہو گئے تھے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے سے ملاقات کے لیے سفر پر آمادہ ہوئیں اور راستے میں جو حالات پیش آئے اور آپ کے کاروان پہ حملہ کیا گیا، نتیجے میں آپ کچھ دن قم میں قیام پذیر ہوئیں اور پھر قم میں ہی آپ کی رحلت ہوئی۔ اور آج جہاں دفن ہے وہ مزار جناب معصومہ قم کا حرم عش آل محمد کے عنوان سے مشہور ہے اور تمام موالیان اہل بیت پوری دنیا سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد نے کہا کہ آپ اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ آپ کی رحلت کے وقت امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام اعجاز امامت کے ذریعے قم حاضر ہوئے اور قم میں آپ کی تجہیز و تدفین کے فرائض کو انجام دیا۔ اور آپ کی زیارت کے سلسلے میں جو زیارت نامہ ہے اور زیارت کے سلسلے میں جو تاکید ہے وہ آپ کی عظمت اور آپ کی عصمت صغریٰ پہ ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں عمل کے ذریعے سے جناب معصومہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کی نشاندہی کے لیے عمل کیا تو آپ کو خواب میں یہ خبر دی گئی ان کی قبر ایک راز ہے جو اہل بیت کے علاوہ کسی کے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ جب بھی تم مشتاق زیارت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہو تو قم میں معصومہ قم کی زیارت اسی نیت سے کرو، خدا تمہیں اسی کا اجر دے گا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ مقام بھی اس لیے ہے کہ آپ مقام زہرا کو درک کرنے والی خاتون تھی، ایک عظیم المرتبہ خاتون جنہوں نے یہ مقام اور عظمت امام معصوم کی معرفت کے ذریعے سے حاصل کیا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ اس دن کے صدقے میں اور اس معصومہ کے صدقے میں وہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔